اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال ہے اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم آج گفتگو کریں گے کہ انسان غصہ تو بہرحال تقریباً کہا جائے کہ سبھی کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور بزرگوں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان غصے میں جب آتا ہے تو اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور اکثر غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ تو کیا ہے قرآن اور حدیث سے اس کی مذمت، اور کہاں غصہ کرنا بھی چاہیے، ایسا بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے سلسلے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ آئیے ہم ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلا سوال ہم اس طرح سے اٹھانا چاہتے ہیں سماج کو دیکھتے ہوئے، اور اگر نبی اور امام کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ ملتا ہے کہ وہ غصے پہ کنٹرول بہت کرتے تھے، بہت ان کے لیے یہ آسان چیز ہے، لیکن یہی چیز ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ ہم لوگ غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیں، جذبات خداوند عالم کی دین ہے انسان کو، لہٰذا کوئی بھی جذبہ برا نہیں ہے، یعنی اگر سرے سے کوئی جذبہ ختم کر دیا جائے تو ہماری زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ لہٰذا غصہ بھی بائی ڈیفالٹ برا نہیں ہے، بلکہ جب وہ قابو سے باہر چلا جاتا ہے یا ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے تب وہ برا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل غصہ نہیں فرماتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں ان کا غصہ ایسا ہوتا تھا کہ سوائے مولائے کائنات کے کوئی ان سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اب وہ پیغمبر اسلام کے غضب سے نہیں بچ سکتا تھا۔ حتیٰ کہ ہم نے بعض مقامات پر یہ واقعہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اعرابی انسان، یعنی دیہاتی انسان بیٹھا ہوا تھا، اور کچھ پیسے والے بھی پیغمبر اسلام کی خدمت میں موجود تھے۔ اس کی ابا کا دامن ان کی ابا کے دامن سے صرف مس ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنی ابا کے دامن کو صرف سمیٹ لیا تھا، کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ امیر لوگوں نے اس وقت پیغمبر اسلام کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی ابا تمہاری ابا کے دامن سے مس ہو جاتی تو کیا اس کی غربت تمہارے پاس آ جاتی ہے، تمہاری دولت اس کے پاس چلی جاتی؟ اس وقت پیغمبر اسلام نے، وہ پورا واقعہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن غصہ پیغمبر اسلام کے روئے مبارک پر آیا۔ اس کا مطلب کہ خود غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ غصہ ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود غصے کو کنٹرول کر رہے ہوں تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں تو آپ کی سائیکالوجی یا روان شناسی فلسفے کا حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی آج کے زمانے میں، یعنی تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں ولیم ونٹ اور پھر ایک مشہور فلاسفر ہمارے ہیں سگمنڈ فرائڈ، ان دونوں نے اس کو عروج پر پہنچا دیا، اور آج یہ سائنس کا حصہ ہے ہماری سائیکالوجی، اور اس کے بھی سب سیکشنز بنتے چلے گئے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو سیم وہی باتیں، یعنی جس کو 1400 سال پہلے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے انسانی مزاج کو سمجھتے ہوئے جو چیزیں ریکمینڈ کی تھیں، سیم وہی باتیں آج ہماری سائنٹیفک تھیوریز اس کو پیش کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ غصہ انسان کو راہ عدالت سے خارج کر دیتا ہے، یعنی یہ وہ ایک ایسا جذبہ ہے ہمارے اندر کہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں تو بہت جلد یہ ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ تو غصے کو برا صرف تب کہا جا سکتا ہے، بلکہ اسلامی روایات میں اور تعلیمات میں غصے کو تب برا سمجھا گیا ہے جب یہ آپ کو قابو کرنے لگے، ورنہ خود غصہ انسان کے اندر خداوند عالم نے رکھا ہے، اور یہ بعض اوقات مدد بھی کرتا ہے انسان کو اپنے یا اپنی سوسائٹی یا اپنے چاہنے والوں سے مسائل کو دور کرنے میں بھی غصہ مدد کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو ترقی کرنے میں بھی غصہ مدد کرتا ہے، لیکن تب جب اس غصے کو آپ کنٹرول کر رہے ہوں، غصہ آپ کو کنٹرول نہ کر رہا ہو۔ ابھی درمیان میں آپ نے کچھ سائنٹیفکلی اشارے دیے، تو کیا کچھ نظر ان چیزوں پر ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ غصہ کرتا ہے تو کیا اس کے برے اثرات اس کے خود باڈی پہ کیا یعنی دکھائی دیتے ہیں، یا انٹرنلی اگر وہ اس کے اندر چینجز کیا آ جاتے ہیں؟ جی، یہ چینجز تو ظاہر ہے کہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بیسک کیا کہتے ہیں سائنس کا بنیادی نقطہ ہے کہ جب آپ کے دماغ سے ہارمونز کے وجود میں آنے کے
سگنلز آپ کے باقی بدن کو آنے لگتے ہیں تو آپ کا بلڈ سرکولیشن پریشر بڑھ جاتا ہے, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, یا انسان کا باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے یعنی واپس اسی دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کے اوپر اثر ڈالتا ہے. یعنی ایک طرف ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا, فائٹ اور فلائٹ رسپانس, کہ ہمارا ذہن فوراً ری ایکٹ کرتا ہے کسی چیز کو لے کر, اور ہم اس جلد بازی میں ظاہر ہے کہ ہماری باڈی تیزی سے فنکشن کرنے لگتی. اب اس صورتحال میں ہم جب دوبارہ ری ایکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر اسی دماغ کے اوپر پڑتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ شروع ہوتا ہے معمولی غصے سے, جھگڑے سے, اور جب گفتگو بڑھنے, تکرار بڑھنے لگتی ہے تو بہت سارے ایکشنز 5 منٹ کے اندر انسان ایسے لے لیتا ہے کہ وہ سارے کام وہ غصے کی ابتدا میں نہ کرتا. صحیح اور فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ غصہ اور ہماری کیا کہتے ہیں ہماری سائیکولوجیکل چینجنگز خود ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. لہٰذا اسلام نے بھی غصے کو منع نہیں کیا. غصہ آنا بالکل فطری بات ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر, لیکن ہے شدید بغض اور کینہ رکھنا. تو اصل غصہ نہیں ہے, اصل اس غصے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, یہاں پر اسلام نے بہت زیادہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اور دنیاوی لحاظ سے بھی جو بھی چیزیں آپ کو ریکمینڈ کی جاتی ہیں, اب تو علوم اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ انسان آسانی سے کہیں سے بھی شریعت کا بھی پہلو معلوم کر سکتا ہے اور سائنس کا بھی پہلو معلوم کر سکتا ہے. اب شریعت اور سائنس کے جو راہ علاج ہے, راہ حل ہے, اس میں ایک بڑا میجر فرق یہ ہے کہ سائنس یا دنیاوی جو ظاہر ہے کہ انسان کی جو علمی ترقی ہے وہ اس کے آبزرویشن کے اوپر منحصر ہے. جتنا انسان نے دیکھا اتنا اس کی ترقی ہو گئی. تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں, یا اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کریں, ری ایکٹ نہ کرنے کی کوشش کریں, وغیرہ وغیرہ. اسلام میں غصہ آنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ تو بیان کیا ہی گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ غصہ آنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے. یعنی غصہ آنے سے پہلے ہی آپ کو اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے, اور یہ بیسک نکتہ ہے. اگر آپ کو غصے کے وقت بچنا ہے تو غصہ آنے سے پہلے ہی ان سارے مراحل کی آمادگی کر لیں. کم سے کم پرسنلی میں نے اس کو آزمایا ہے کہ جب آپ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار رہتے ہیں تو اس وقت کے ری ایکشن میں اور بغیر تیاری والے ری ایکشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جی, یہ اکثر ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ یوں تو بہرحال غصہ نہیں کرنا چاہیے, سوائے وہی جو باتیں آپ نے بتائی کہ جہاں بہت ضروری ہے. لیکن بچوں پہ بہت زیادہ سختی سے لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں پہ غصہ نہیں کرنا, بچوں پہ نہیں کرنا. تو کیا کچھ خاص ان پہ اثر پڑ جاتا ہے یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل, یہ اثرات وہ ہیں کہ جو بعض اوقات ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. پیغمبر اسلام سے منسوب ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں پر رحم کرو, کیونکہ وہ صرف یہی جانتے ہیں کہ ان کے رزق کے مالک تم ہو. اور فرمانا یعنی ان کو ساری باریکیاں نہیں پتہ ہیں جن باریکیوں کو مد نظر رکھ کر آپ ان کے اوپر چیخ رہے ہیں. لہٰذا بچوں کے حوالے سے بھی, اور اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو انسان نہ سمجھ سکے کہ بچوں کے اوپر بچپن میں جو اثرات پڑتے ہیں وہ بعض اوقات ساری زندگی باقی رہتے ہیں. حتیٰ یہ کہ اگر وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کا سسٹم اس کے اوپر ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. بچے نیند میں روتے ہیں, نیند میں چونک جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے مسائل اس بنیاد پر ہیں کہ ہم اپنے ری ایکشن کے وقت اسلام کی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھ سکے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. غصے کے علاوہ جو صورتحال ہے, مثلا کہ انسان افسوس میں ہے, تو وہ روایت یا آپ کے سائیکولوجیکل جو ریکمنڈیشن ہے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیتا ہے. غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت آپ نے 15 منٹ پہلے کتنا پڑھ رکھا ہے اور 20 منٹ پہلے آپ کو کتنی باتیں سکھائی گئی ہیں, سب کچھ انسان بھول جاتا ہے. لہذا بچوں کے سلسلے میں بھی چونکہ اس سے ان کی آگے کی زندگی شیپ ہوتی ہے. اچھا, لہذا جب ہم ان کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز مد نظر رکھیں کہ غصہ ضروری ہے. غور فرمائیے گا, یعنی بچوں کے اوپر بھی اگر آپ سرے سے غصہ ہی نہ کریں تو شاید ان کی تربیت پہ تبھی اثر پڑ جائے. اصل ہمارے مد نظر کیا ہونا چاہیے؟ نہ غصہ اور نہ محبت. اصل مد نظر ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی طریقے سے یا ایک لاجیکل طریقے سے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے. اب اس تربیت میں اگر غصہ ہمیں کام کی چیز نظر آتا ہے تو وہ تھوڑا سا غصہ بھی کر لے, محبت کام کی چیز نظر آتی ہے تو وہ محبت بھی دکھا دے. تو یہ والا غصہ دونوں میں ایکسٹریم پہ نہ جائے, ایکسٹریم بنا جائے. ایکسٹریمزم ہمیشہ آسان ہوتا ہے, ادھر کا بھی ایکسٹریمزم آسان ہوتا ہے اور ادھر کا بھی. اصل محنت لگتی ہے بیلنس بنانے میں. اور ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ اصل اسلام یہ ہے
کہ آپ بیلنس بنا کر چلیں، ورنہ اچھی باتیں، تعلیمات اسلام سے پہلے مکمل ہو چکی تھیں. سارے مذاہب اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے اور بعض تو عروج پر پہنچ کر ڈکلائن بھی کرنے لگے تھے. تو صرف باتوں کی بنیاد پر اسلام سروائیو نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا اسلام نے آپ کو پریکٹیکلی کچھ باتیں بیان کی ہیں اور پریکٹیکلی اسے اسلام کے نمائندوں نے کر کے دکھایا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر سینے پر چڑھنے کے باوجود دشمن کے، وہی وہ کہ جس کے مقابلے میں پورا لشکر خوف کھایا ہوا ہے، عمرو بن عبد، اگر اس کے سینے پہ چڑھ کر مکمل طور پر قبضہ حاصل کرنے کے باوجود اس کے سینے سے اترا جا سکتا ہے اپنے غصے کو قابو کر کے اللہ کے لیے، تو ہمارا غصہ قابو کرنا تو کوئی بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا پریکٹیکلی اسلام نے جو کچھ ہمیں تعلیمات دی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھیں تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں وہاں تک غصہ تو بالکل درست ہے کہ جہاں تک وہ اس کی تربیت میں کام آ رہا ہے. لیکن جہاں ہم اپنے پرسنل سیٹسفیکشن میں لگ جاتے ہیں تو وہاں سے اسلام بھی اس کو غلط سمجھتا ہے اور تربیت کے جو دنیاوی اصول ہیں اس کے بھی وہ چیز خلاف ہے. تو کہاں پھر غصہ کرنا چاہیے؟ کہیں کہیں آپ نے اشارہ دیا ہے کہ غصہ کرنا چاہیے. بات بچوں کی نہیں کر رہا ہوں، بات اگر شریعت اور اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے کہ نہیں یہاں تو غصہ کرنا چاہیے انسان کو، تو اجازت کہاں دی گئی ہے؟ جو غصہ اچھا ہو، یعنی جس کا رزلٹ اچھا ہو. اور فرمائے گا کسی بھی عمل کا رزلٹ اچھا ہو. امر بالمعروف میں بہت مشہور ہے کہ پہلے آپ زبان سے سمجھائیں اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو آپ اس سے قطع تعلق کر لیں. تو یہ قطع تعلق ایک طرح کا غصے کا اظہار ہے، اچھا، کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. البتہ وہ قطع رحم والی بات نہیں ہے. یا حتیٰ ہے کہ خود اولاد آپ اسے گفتگو بند کر دیں، اگر کوئی حرام کام وہ کر رہا ہے اور نہیں چھوڑ رہا ہے تب بھی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. پہلے مرحلے پہ آپ اسے زبانی سمجھائیں اور اس کے بعد جو ماں باپ کا انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہم آپ سے بات نہیں کرتے، جب تک آپ یہ کریں گے ہم آپ سے گفتگو نہیں کریں گے. اور یہی حال ہے دوستوں اور رشتہ داروں کا کہ اگر آپ نے زبانی طور پر سمجھایا اور وہ نہیں مان رہے تو کچھ دن ان کے یہاں جانا چھوڑ دیے. بطور مثال بالفرض ایک انسان مال حرام میں لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے اور آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا مت کرو، اس کے باوجود وہ لگا ہوا ہے، تو آپ کہیں دیکھو ہم تمہارے گھر آنا چھوڑ دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ در حقیقت غصے کا ہی اظہار ہے. اب اگر یہ چیز نہ ہوتی، یعنی اگر آپ یہاں پر تو غصہ نہ کرنا اس کے لیے نقصان دہ، آپ نے سمجھایا نہیں مان رہا پھر بھی آپ ہا ہو کر رہے ہیں، اس کے یہاں جا کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو ظاہر اسے لگے گا کہ سرکار تو ہمارے جو بطور مثال ہمارے بڑے بھائی ہیں جن کا سماج میں اتنا اثر ہے، جب یہ ہمارے ساتھ ہیں تو باقی کسی سے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا غصہ جب تک کوئی مثبت پہلو رکھے ہوئے ہے غصہ بالکل درست ہے. بس ایک چیز غور کرنی چاہیے ہمیں کہ مثبت اور منفی میں بہت باریک سی لکیر ہوتی ہے. لہٰذا آپ مد نظر رکھیں کہ جہاں سے غصہ آپ کو کنٹرول کرنے لگے، خود اس کے اوپر غصہ دکھاتے وقت، یعنی جہاں پر درست تھا، یا بچے کے اوپر غصہ دکھاتے وقت جہاں آپ ہائی ہونے لگے وہاں پر اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ اب آپ غصے کو کنٹرول نہیں کریں. لیکن اگر غصے کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں پھر بہت مفید ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کہاں رکنا ہے اور کہاں تک اپنے غصے کو لے کر جانا ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو کوئی ایک ایسے موقع کی طرف اشارہ کیجیے، کوئی واقعہ کہ جہاں نبی یا امام پر کوئی ایسا وقت آیا کہ انہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے، جیسے ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، غصہ کر بیٹھتے ہیں، مگر انہوں نے فوراً کنٹرول کر لیا اور پھر اس کا نتیجہ ظاہر بات کچھ اچھا ہی ہوگا. کوئی ایسا واقعات بے شمار ہیں. ایک تو میں نے ابھی عمرو بن عبد والا واقعہ عرض کیا، دوسرے امام حسن علیہ السلام کو ایک انسان شام سے آیا اور آتے ہی اس نے گالی سے شروعات کی، گالی دینا شروع، گالی سے ہی شروع کیا. کچھ ہوتا ہے کہ انسان سلام دعا کرے اس کے بعد گفتگو بڑھ جائے، اور مولا کا ریئیکشن اتنی زیادہ روایتوں میں وہ درج ہے کہ یعنی اتنا زیادہ لوگوں کو تعجب ہوا جب تو وہ مکمل طور پر مولا کے سارے جملے درج ہیں، ورنہ الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے کیونکہ مولا نے اس کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں. تو اس نے گالی، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کتنی دیر گالی دے گا، تھوڑی دیر بعد چپ ہو گیا. صحیح بات. پھر مولا نے فرمایا کہ آپ مجھے مسافر لگتے ہیں، اگر کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو دسترخوان ہے، اگر رہنے کا مسئلہ ہے تو میں گھر کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، اور اگر کوئی اور ضرورت ہے تو میں وہ بھی پوری کر دیتا ہوں. اب اس کا ریئیکشن مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تو کچھ اور سن کر آیا تھا. اور کمال یہ ہے کہ جہاں وہ کہہ رہا ہے وہ مولا کا علاقہ ہے، یعنی اپنے علاقے میں وہاں تو گالیاں دی ہی جا رہی ہوں گی، لیکن مولا کے علاقے میں. اس سے ایک بات یہ بھی قابل غور سمجھ میں آتی ہے کہ غصہ روکا تبھی جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ تبھی مل سکتا ہے، اور مزہ بھی ضبط کرنے کا تب ہے جب آپ کے پاس قوت موجود ہو، جب آپ پاور میں ہوں. جب آپ پاور میں ہوں اس وقت معاف کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کو خود
اگر ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ غصے کی انتہا ندامت ہے، آخر میں 2-4 دن کے بعد 5 دن کے بعد انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. تو اس وقت اگر ایک انسان اپنے آپ کو غصے سے روک لے، جیسا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کو نئی برانڈنگ اور لیبلنگ کے ساتھ آج کے زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ٹیک اے پاز، اور یہ وہی جو مولا کائنات نے اور امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ اپنے آپ کو روک لیا. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رک جائیں. اب ایک چیز یہاں پر میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ پاز لیں گے کیسے؟ بہت دقت ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو روکنے پر آمادہ کر لے. اصل وہی تو پاز ہے. ابھی بعض افراد کہیں گے وہی پاز تو لیا ہی نہیں جاتا. دیکھو اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو ٹرین کرنا پڑے گا، اور غصے سے پہلے، ابھی جب غصہ نہیں آیا ہے تبھی اپنے ذہن کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ اگر وہی فائٹ اور فلائٹ والا مسئلہ ہوتا ہے نا، جب آپ کو کسی نے کچھ کہا اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ جملہ نہیں کہا یا میں نے اپنی اگر آواز بلند نہیں کی تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. نہیں، اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ 10 منٹ کے بعد میں جواب دوں گا، یا 2 دن کے بعد اس سے بھی زیادہ فٹنگ جواب دوں گا، لیکن 1 دن میں چپ رہوں گا. 1 دن میں تو ظاہر ہے کہ نہ وہ کہیں بھاگ جائے گا اور نہ میں کہیں بھاگ جاؤں گا. تو اس پر آپ کا ذہن یا سب کانشیس مائنڈ اس کے لیے تیار ہو جائے گا. ہاں صحیح تو کہا جا رہا ہے، 1 دن میں وہ کہیں بھاگ تو جائے گا نہیں. تو 1 دن کے لیے اگر آپ نے اسے روک لیا، یا 1 گھنٹے کے لیے اگر آپ نے روک لیا، اب 1 گھنٹے کے بعد والا ذہن 1 گھنٹے کے پہلے والے ذہن سے یقیناً مختلف ہوتا ہے. تو یہ جو پاز ہے جو ائمہ طاہرین کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کے لیے اپنے ذہن کو غصے سے پہلے آمادہ کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر کہ جو مجھے بولنا ہے وہ تو میں 1 گھنٹے کے بعد بھی بول سکتا ہوں، وہ کہیں بھاگ تھوڑی جائے گا. ائمہ طاہرین کے اصحاب نے بھی اس چیز کو کیا، حتیٰ کہ جناب مالک اشتر، سوچئے ان کی بہادری کتنی مشہور ہے. جی بازار سے جا رہے تھے تو کسی نے سبزیوں کے جو بچے کھچے حصے ہوتے ہیں، میل کچیل، وہ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دی، اور طاقت رکھتے ہوئے بھی. اب یہ ایک اور مرحلہ ہوتا ہے غصے کو جڑ سے اکھاڑ دینے والا، کہ ایک تو آپ پاز لیں اور دوسرا اس کے حق میں دعا شروع کر دیں. آپ وہاں سے نکلے، مسجد میں گئے اور اس انسان کے حق میں دعائے خیر کرنی شروع کر. ہمارا جو دنیاوی ذہن ہوتا ہے میٹیریلسٹک باؤنڈیشن والا، اس کو لگتا ہے کہ اگر میں چپ رہ گیا تو اس کا فائدہ ہے. اس کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے. آگے بڑھ کر وہی ظاہر ہے کہ جب پہلے ہی مرحلے پر ہم اپنے ذہن کو نہیں سمجھا پائے تو دعا تک کیوں لے جا پائیں گے؟ ہم تو پہلے مرحلے میں اٹکے رہتے. جب یہ اس پر آپ راضی کر لیں گے تو پھر آپ اس کو دعا پر بھی آمادہ کر لیں گے. جب وہ دعا پر آمادہ ہو جائے گا، یقین جانیے، یعنی جب انسان کسی کے بارے میں دعا کرنے لگے تو وہ فائدہ جو خاموشی کے بعد انسان کو مل رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑا فائدہ انسان کو ملتا ہے تب جب وہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے. ایک تو خود خداوند عالم اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، یعنی اپنا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو ذہن کی بے چینی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یار یہ تو ہمیں بول کے نکل گیا. پاز لے لیں گے لیکن پھر بھی ذہن میں وہ بات رہے گی. لیکن جب آپ دعا کرنے لگیں گے تو اندر وہ جو آپ کے جذبہ تھا موجود، جو کیا کہتے ہیں آپ کے اندر بلڈ بدلے کی بھاونا جو ہے، وہ بدلے کی بھاونا وہ مکمل ڈسٹرائے ہو جاتی ہے جب آپ دعا شروع کر دیں. صحیح. لہٰذا اپنے غصے کو اس وقت قابو کریں کہ جب غصہ نہ آیا ہو. اس وقت بیٹھیں کہ مجھے اچھا، نارملی ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں سائیکیٹرسٹ کو، کہ آپ کو جن جن باتوں پر غصہ آتا ہے اس کو لکھ لیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ مجھے کن کن باتوں پر غصہ آتا ہے. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ غصہ آنے سے پہلے ہم اس غصے کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے. اس کا بہترین طریقہ یا تو کم از کم رک جائیں، اپنے آپ کو پاز لے لیں اپنے نفس کو سمجھا کر، یا پھر اہل بیت اطہار کی طرح کہ آپ اس کے حق میں دعائیں کریں. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں سوچیں کہ ہر قسم کا غصہ شرعاً، قانوناً اور عقلاً اس سچویشن میں جائز ہے. یعنی جب آپ کے چہیتے آپ کی نظروں کے سامنے شہید کیے جا چکے ہوں تو اب اس وقت لعنت ملامت کچھ بھی نہ شرعاً غلط ہے، نہ قانوناً غلط ہے، نہ عقلاً غلط ہے. یعنی ہمارا سماج بھی اس کو برا نہیں سمجھے گا. اس وقت بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں کی آخرت کی فکر تھی. صحیح. آپ نے فرمایا مجھے قتل کر کے کیوں تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ مجھے قتل کرنے کے بعد تمہارے لیے کوئی حرام نہیں رہ جائے گا، تم اور بڑے بڑے کام کرنے لگو. اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو غصے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کے اوپر غصہ آیا ہے اس کے لیے دعائے خیر کرنے لگیں. 1 ہفتہ ایسا کر کے دیکھیں، آپ کے ذہن، دل اور دماغ میں ایسا لگے گا کہ کسی نے روشنائی یا روشنی بھر دی ہے. خداوند عالم ہمیں اس غصے کو قابو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. یوں تو پروگرام ختم کر دینا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ناظرین کے ذہنوں میں
ایک سوال چل رہا ہوگا، خاص کر کہیں دکان ہے، کمپنی ہے، کوئی جہاں ہمارے ساتھ میں لوگ ہیں، ورکر ہیں، یا کبھی کبھی گھر میں بھی یہ سب معاملات آتے ہیں کہ کچھ ایسے فرد اکثر ہر جگہ مل جاتے ہیں جن کو اگر غصہ نہ کیا جائے نا تو پھر وہ صحیح سے کام بھی نہیں کریں گے، وہ پھر صحیح سے آپ کے تابع نہیں رہیں گے. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ بالکل، وہ میں نے عرض کیا کہ اگر غصے کا کوئی فائدہ ہے کسی بھی کام کا، اگر کوئی فائدہ ہے، ورنہ تو جھوٹ اور تقیہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو غصے میں اگر اس کا فائدہ ہے اور آپ راہ اعتدال سے خارج نہیں ہو رہے ہیں، بس اس کو بیلنس بنا رکھیں، اس بیلنس کو بنا کر رکھیں. اور حتیٰ یہ کہ جب آپ کو غصہ آئے تو خدا بند عالم فعفو وصفحو، معاف کر دو اور مٹا دو. یہ نہیں کہ 4 دن پہلے تم نے یہ کیا تھا، میں نے کچھ کہا نہیں کہا نا، اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں ابھی تک وہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا خدا بند عالم کہتا ہے کہ اس کو بالکل سرے سے مٹا دو. الذین ينفقون فی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر تو جو چینجنگ آئے گی خود خدا بند عالم ایسے افراد کو پسند کرتا ہے. بعض اوقات بس یہ میں آخری جملہ عرض کر دوں چوتھے امام کے لیے کہ جب 63 ہجری میں واقعہ حرہ ہوا اور یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا مدینے کو کیپچر کرنے کے لیے، باقاعدہ مکمل طور پر اس کیا کہتے ہیں جو اپرائزنگ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے. تو مولا مدینے کے باہر ایک حرہ نام کا مقام تھا، وہاں پر آپ نے کیمپ لگا ہوا تھا جی، اور آپ نے اس اپرائزنگ میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ آپ کو اس کا نتیجہ پتہ تھا. تو حسین بن نمیر میدان کربلا میں امام حسین کے قاتلوں میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والا تھا. تو ان لوگوں نے مدینے کو کا گھیراؤ کیا کچھ دنوں تک، اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر ہی کے پیچھے تھے. وہی ایک انسان تھا جو بہت زیادہ یزید کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا. تو یہ لوگ وہ اٹھ کر چلا گیا مکے. تو یہ سارا مدینے کا قافلہ چلا گیا مکے، اور وہاں انہوں نے گھیراؤ کیا. 1.5 سال تک انہوں نے گھیراؤ کر کے رکھا. تو اس دوران یزید مر گیا. تو 1.5 سال کے بعد یہ قافلہ واپس سیریا جانے لگا، یعنی یہ لشکر واپس سیریا جانے لگا. حسین بن نمیر راستہ ادھر جانے کے بجائے ادھر ساؤتھ کی طرف آ گیا راستہ بھٹک کر، اور پیاس کے عالم میں، اس کے پیاس سے برا حال تھا. اور اتفاق سے مدینے کے باہر جہاں مولا کا کیمپ تھا وہیں پہنچ گیا. مولا نے اس کو بٹھایا، کھلایا پہنایا اور سونے کے لیے اس کو جگہ دے دی. تو اب اس سے خود برداشت نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. مولا نے فرمایا میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں. تو نے میرے بابا کے لبوں پہ تیر چلا دیا تھا تاکہ وہ پانی نہ پی لے. اس لیول پر تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے غصے میں لگتا ہے کہ ہم کون سے غصے کی زد میں ہیں، یعنی ہمارا کیا بگڑا ہے اس دنیا میں جو ہم غصہ کرنے کے حقدار ہو سکتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرحلے پر بھی کہ جب انسان اپنے علاوہ کسی کے بارے میں نہ سوچے تو دنیا کا ایک انسان بھی اعتراض نہیں کرے گا. لہٰذا ہمیں سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مد نظر رکھتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں کرنا چاہیے. چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، یوں تو غصے کے سلسلے سے بہت سے یعنی پروگرام ہوں، بہت سے لیکچر ہوں، کبھی کبھی آپس میں بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ گفتگو آتی رہتی ہے. لیکن ضروری سمجھا ہم نے کہ ذرا اس طرح سے کہ سائنٹیفکلی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے ان باتوں کو، تاکہ ہم اپنے اندر ایک کنٹرول والی یہ جو صلاحیت ہے اس کو پیدا کر سکیں. چونکہ سماج غصے کی وجہ سے بہت ہی ایسی جگہ چلا جا رہا ہے جہاں سے اہل بیت نے منع کیا ہے کہ غصے میں ایکسٹریم پہ جاتا ہے، پھر اس کا ایک نقصان ہوتا ہے جو خود اسے ہی جھیلنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر روک رہے ہیں. ان تمام باتوں کے ساتھ کسی خاص موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.